اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس امپورٹڈ حکومت نے جو کہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئی تھی، اس نے غریب مکاؤ مہم کا جو آغاز کیا ہے اس پہ جاری و ساری ہے۔ اب جب کہ دیکھا کہ 335% گیس کے نرخ بڑھا دیے گئے، یہ غریب آدمی کہاں جائے گا؟ اب یہ جس طرح مہنگائی کا جن بوتل سے باہر انہوں نے نکالا اور بے قابو ہے، اس امپورٹڈ حکومت نے جو کہ بڑی ماہر ٹیم تھی جن کے پاس، وہ اب ان کے لیے یہ جن جو ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے، اب ان کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اب 17 جولائی جو ہے وہ ایک بہت اہم دن ہے۔ اس قوم کو فیصلہ کر لینا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ خوددارہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ جو کوئی بھی ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے یا جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، سب جانتے ہیں کہ کون الیکشن مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ان کو بتا دوں کہ خوددارہ اس قوم پہ رحم کریں، اور قوم کو چاہیے کہ 17 جولائی کو اپنے ووٹ کا جو رائٹ جائز حق ہے اس کا استعمال کریں اور آگے بڑھیں، اور اس ملک کی قسمت آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کی صورت میں ہی اس ملک کو بچایا جا سکتا ہے، اور عوام نکلے اپنے ووٹ کو کاسٹ کرے اور اپنے ووٹ کا پیرا دے۔ اور ایک عام آدمی کا، جو ایک عام سٹیزن ہے پاکستانی ہے، جو ایک عام پاکستانی ہے، اس کا اعتماد جو ہے وہ اس گورنمنٹ سے، ان اداروں سے اٹھتا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی شرمناک ہے۔ عام آدمی کو یہ بالکل آج سمجھتے ہیں یہ گورنمنٹ امپورٹڈ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ لوگ بے وقوف ہیں، ان کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ یہ 35-40 سال پہلے والا پاکستان نہیں ہے، یہ لوگ اب بے وقوف نہیں بنیں گے۔ 17 تاریخ کو وہ اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں گے اور اپنے ملک کے لیے ایک اچھا فیصلہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک سپرنگ ہوتا ہے، اس کو جتنا پریس کرتے ہیں نا، اور جب چھوڑتے ہیں تو وہ اتنی زور سے اوپر نکلتا ہے، اتنے پریشر سے آگے جاتا ہے۔ تو اس عوام کو اتنا پریس نہ کریں، اتنا ڈرل نہ کریں کہ جب وہ نکلے تو کوئی طوفان لے کر آئے۔ اس لیے ابھی آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض کا جو ایک کیس ہوا، عمران ریاض کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، وہ تو ایک پاپولر آدمی تھا، اس کو تو دنیا جانتی تھی، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ جانتا تھا، کروڑوں لوگ اس کے فالورز تھے اور اس کو سنتے تھے، روزانہ اس کو سنتے تھے۔ آج اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اگر ایک اتنے مشہور، اتنے پاپولر آدمی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ایک سوچئے کہ ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ ایک عام آدمی کی تو ایک جائز FIR تک درج نہیں ہوتی، جب ایک اتنا فیمس آدمی کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ، اور ایک عام آدمی کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہوں گے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ یا اس کے جو بھی اس کے پیچھے لوگ ہیں، جو اس ملک کے اوپر قابض ہیں، جو اس پاکستانی عوام کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ ہمیشہ سے ڈھاتے آ رہے ہیں، پچھلے 70 سال سے، ڈے بائی ڈے، ہر 6 مہینے بعد، ہر روز مہنگائی کا طوفان بے قابو ہوتا ہے ان سے۔ کبھی انہوں نے عوام کا نہیں سوچا، اور آج عوام کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو کیسے سنوارنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوام ضرور یہ کرے گی۔ اور اس امپورٹڈ حکومت کو چاہیے، اور ہمارے اداروں کو یہ چاہیے، ہماری پولیس کو یہ چاہیے، ہماری عدلیہ کو یہ چاہیے کہ جو عوام کا اعتماد ان سے اٹھتا جا رہا ہے اس کو بحال کریں۔ آپ ہی اس ملک کے ادارے ہیں، یہ عوام آپ سے بہت پیار کرتی تھی، مگر آج جس نہج پر یہ پاکستان کے حالات پہنچ چکے ہیں، جس قدر انارکی، جس قدر لا قانونیت کا نظام یہ بنانا سٹیٹ جو بننے جا رہا ہے، اداروں کو چاہیے کہ اس عوام کے اعتماد کو بحال کریں اور ہر حال میں بحال کریں، تاکہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر دوبارہ چڑھایا جائے۔ اور یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ جب ترقی کی راہ پر چڑھے گا تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، مگر اس میں ہمارے مضبوط اداروں کو ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمارے اداروں کو یکجا ہو کر اس ملک کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اظہار رائے کا جواب کبھی بھی طاقت سے نہیں دیا جاتا، ہمیشہ دلائل سے دیا جاتا ہے، ڈیبیٹ سے دیا جاتا ہے، ہمیشہ اپنے بیانیے سے دیا جاتا ہے۔ کبھی بھی طاقت سے کسی چیز کا حل نہیں ہوتا، کبھی بھی طاقت کے ساتھ، کسی کو ڈرل کرنے کے ساتھ، کسی کے ساتھ ظلم کرنے کے ساتھ کبھی بھی انصاف، انسانیت اور خودداری کو ہائے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ملک کی مضبوطی کے لیے سب کو چاہیے یکجا ہو کر سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگائیں۔ یہ قوم، اس قوم کی یادداشت بہت اچھی ہے، یہ قوم بہت مضبوط قوم ہے۔ اس قوم کو وہ دن بھی یاد ہے جب کوئی ایک ایسا شخص تھا جس کا نام پرویز رشید تھا، وہ یہ کہتا تھا
کہ اس ملک کو فوجیوں نے، جرنیلوں نے برباد کیا ہے، بربادی کے دہانے پر چھوڑ دیا ہے، ایسے پرویز رشید کو بھی قوم آج تک نہیں بھولی اور نہ ہی کبھی یہ عوام بھولے گی، اور خواجہ آصف اس کے بیانیوں کو بھی اس قوم نے کبھی نہیں بھولا، جو یہ کہتا تھا، اور آج وہ اس ملک کا وزیر دفاع ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ اس ملک کو، اس قوم کے گوشت کو فوجیوں نے نوچا ہے، پوری فوج کو اس نے کہا تھا، اور عوام یہ بھی نہیں بھولے گی۔ آصف علی زرداری نے کیا کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کس کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہ رہا تھا وہ؟ اس ٹائم بھی عوام اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی تھی، اور آج بھی عوام اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے، اور کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی، مگر اس عوام کا سوچیں۔ اور نواز شریف اور مریم نواز نے کیا کچھ نہیں کہا، سب کو یاد ہے، اس قوم کی یادداشت بہت اچھی ہے، سب کچھ یاد ہے اسے، اور وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ اور عمران ریاض ایک صحافی، ایک سچے پاکستانی نے جب اسے پکڑا گیا یا جب اس کو لے کر جایا جاتا ہے تو وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے اور اس کے ساتھ قوم لگاتی ہے۔ آج دیکھا کہ چکوال میں جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جو ادھر کے لوکل جو وکلا تھے ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، جو رپورٹر تھے ان کو رپورٹ کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، کیا وہ ایک دہشت گرد تھا؟ کس طرح اس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ؟ اس نے ایک سوال ہی تو اٹھایا تھا، ہو سکتا ہے اس کے سوال اٹھانے کا طریقہ ٹھیک نہ ہو، چلے مان لیتے ہیں کہ بڑے جذبات سے اس نے پوچھا ہوگا، چلے مان لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے مترادف تھا، چلے مان لیتے ہیں کہ، مگر اس نے صرف سوال اٹھائے تھے، اپنے ملک کے لیے اٹھائے تھے، اپنے قوم کے لیے اٹھایا تھا۔ چوروں کو چور کہا تھا، امپورٹڈ گورنمنٹ کو امپورٹڈ گورنمنٹ کہا تھا، چور کو چور نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے اسے؟ اور صرف عمران ریاض نہیں، پوری قوم کہہ رہی ہے، تو کیا ہم پوری قوم کو اٹھا لیں گے؟ کیا ہم پوری قوم کو پکڑ لیں گے؟ کیا ہم پوری قوم پر ہزاروں پرچے دے دیے جائیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا، ایسے انصاف نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک صحافی نے ایک سوال کیا یا سوال اٹھائے تو اس کا جواب دینے کی بجائے، دلائل کی بجائے، اس کو جوڈیشل ریمانڈ کے لیے مانگ لیا، پولیس اس کو ٹارچر کر رہی ہے، پولیس اس کا جسمانی ریمانڈ مانگ رہی ہے، کیا وہ ڈکیت ہے؟ کیا وہ قاتل ہے؟ اور آج اسے جوڈیشل کر لاہور بھیجا جا رہا ہے، اس کے ساتھ 35 40 50 گاڑیوں کا قافلہ جا رہا تھا۔ کتنا بڑا ڈکیت تھا! ہم نے تو کبھی مرڈر کرنے والوں کے ساتھ اتنے بڑے قافلے نہیں دیکھے، ہم نے کبھی دہشت گردوں کے ساتھ اتنے بڑے قافلے نہیں دیکھے، تو کیا وہ اس سے بھی بڑا جرم کر دیا اس نے؟ کبھی لاہور، کبھی چکوال، کبھی پنڈی، کبھی اٹک، کبھی بہاولپور، پتہ نہیں کہاں کہاں اسے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ یہ قوم سب دیکھ رہی ہے۔ خدارا اس ملک پر رحم کیا جائے، اس قوم پر رحم کیا جائے، اور اس دن سے ڈرا جائے کہ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ کشمیر میں یہ تو بنانا اسٹیٹ ایسے بن گیا کہ ایسا تو کشمیر میں ہم دیکھتے تھے کہ کشمیر میں ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں پر، اور جو کشمیری تھے جو اپنے آزاد ملک کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، شہادتیں لے رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسے ظلم کیے جاتے تھے۔ اس ملک پر رحم کریں اور اس قوم کا سوچیں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہمارا وجود پاکستان کے ساتھ ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل اس ملک میں ہے، ہم اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ سب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔